محمود خان اچکزئی، محترم اسد کیسر صاحب، راجہ ناصر عباس، سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. 8-10 کے نام جانتا ہوں، لیکن سب قائدین اور مختلف جماعتوں کے آئے ہوئے ساتھی دوستو، آئے منجا بینرو، منجا بھارو، صحافی دوستو، السلام علیکم. جی ایس این محمود خان صاحب، مسئلہ یہ ہے، ہم پہلے تو معلوم نہیں، لیکن یہ آنکھ مچولی ہے. میں 28 نومبر کو جلسہ تھا، ہم نے سب سے مشورہ کیا کہ بھائی ابھی جلسہ ہے، تیاری ہو گئی ہے. تو ہمارے اتحاد کے ساتھیوں نے کہا کہ جب تک پرمیشن نہیں ملے گی ہم نہیں کریں گے. ہم نے کہا بھائی ہم نے کوئی زندگی میں کبھی پرمیشن نہ ملی ہے نہ کبھی ہم نے لی ہے، ہمارا ہمیشہ ایسے ہی چلتا ہے. ہم بڑے میدانوں میں کریں اور عوام آئے، لیکن یہ ریاست کا یہ معاملہ ہے کہ ورکرز کہاں سے آتے ہیں. میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں دریا کشتی میں آیا ہوں آج صبح. تو یہ مذاق کیا ہوا ہے. تو اسی لیے ورکر اپنی تجدید عہد وفا لاتے ہیں. ہم تو پوری تحریک میں چلنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان دوستوں کو کہا کہ اجازت تو آپ کو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں ملے یا شاید وہ بھی نہ ملے. وہ نہ کرے، پہلے میں دوستوں سے بات کر لوں، اپنے پیارے ساتھیوں سے، اساں بھینرن بھارن سان پنجی محبت سائیں سان کیڑیوں گالیوں کریوں. پانی بوتل ہاں کھولے چھو. لطیفہ چاہو نا، کڑو منج کڑے، کڑو منج کڑے جیاں لوہار لپیٹیو. کڑو منج کڑے جیاں لوہار لپیٹیو، منجو جی جڑے سپیریاں سوگو کیو. تا عجب ان پورے 80 سالن میں یا اج قومی تحریک سائیں ऐं سندھ مستقبل جو اساں جو الفا جنریشن سے بیوں، پر یہ کہ اساں قومی کارکن آیوں، اسی سائیں جی ایم صاحب جے سیر میں کو نکری سگے آیوں، ऐं ان جے سیر میں اج کنहिं بھی قسم جی سندھ تے قربانی ॾियण लाइ तैयार थी था वञूं. इहा आहे मोहबत साईं जी एम सैद जंहिं नमूने असां में विधी आहे. उन करे असां तव्हां दोस्तनि खे था चऊं، जिदोजहदूं तमामु घणियूं आहिनि، उहे पाण खे करणियूं आहिनि ऐं हलणो आहे. पर घणनि मुंझारनि में ताईं फांसी था पओ. مختلف محمود خان صاحب، سارے قائدین کو میں بتاؤں، 1-1.5 مہینہ سائیں جی ایم صاحب کے سالگرہ سے پہلے مختلف تبرہ، مختلف الزامات، یہ تو آخر میں ہوتا ہے سین، پولیس، کبھی رینجرز اور کبھی دوسرے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ابھی سوشل میڈیا پہ، پہلے اخباروں میں، تو یہ ایک سلسلہ ہے پیچھے 80 سالوں سے. پہلے 2 دہائیاں اس وقت کے ہمارے جو سرکاری مذہبی لیڈران تھے ان کی طرف سے 50s اور 60s ہم نے اس میں گزاری، اور سرکاری کمیونسٹ جو تھے ان کے الزام تراشیوں کے نیچے گزرے. 70s 80s بھی ایسا ہی ہے، بھائی اپنی سیاست کر، اچھے نہیں لگتے تو اپنی کر، نہیں بولیں گے جی ایم صاحب پہ. اور ایک فتوے جاری کیے کئی ملوں نے کہ اسلام دشمن ہے، پھر کہہ دیا کہ پاکستان دشمن ہے. اور یہ ہم اب میں نے اس دن بھی کہا، اب تو ہمارے لیے کوئی یہ فخر کی بات ہو گئی ہے جب کوئی ہمیں غدار کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے وفادار ہیں.
وہ نہ کرے. تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور میں ساتھی ہمارے غصہ ہوتے ہیں. ایک کوئی فیس بک پہ الزام لگاتا ہے, کوئی کالم لکھتا ہے تو ہزاروں لاکھوں اس کو جواب دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کو چھوڑ دے, اپنا راستہ لے. تو ایک انڈیا کے شاعر تھے, ان کا شعر ہے, وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں, ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ ایک سمندر, سائیں جی ہم سے دیتا گلائیں, وہ ایک سمندر کنگالنے میں لگے ہوئے ہیں, ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ جن کی لنگوٹیاں تک پھٹی ہوئی تھی, ہماری پگڑی اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. پتہ ہی نہیں, وہ سندھیوں اردو میں ایک طوفان بدتمیزی چلتا ہے 2 مہینے, اور وہ ہم سنتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہی ہمارا راستہ ہے, ہمارا حسینی راستہ یہی ہے, ہمارا راستہ یہی ہے, جہاں پہ حکمران اور اس کے مراتع یافتہ طبقے آپ پہ تبرہ کریں تو سمجھو کہ آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہو اور حق کی جدوجہد میں چل رہے ہو. اور یہی ہمارا راستہ. اس سے یہ ہماری بہنیں آتی ہیں, ہمارے بچے آتے ہیں بابا ماٹھ. اس لیے دنیا تبدیل پئی تھے بابا. تواں انہن کے اے جے کے ہمراہ کن تھا نا, انہن کے اگنور کریو, اوائڈ کریو. اے پانی جا پھوٹا ہوندا نا, بلبلے پانی کے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہی چلے جائیں گے. خامخواہ میں ان کو اہمیت دے کے آپ 1 مہینہ زندہ رکھتے ہو. یہ اپنی موت مر چکے ہیں, اپنے یہ الزاموں کی شکل میں وہ عوام سے رد ہو چکے ہیں. اسد صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری جدوجہد ساتھ ہے اور چلیں گے, اور انشاءاللہ مشکل وقت میں دیکھیں گے. ہمیں تو جمع ہونے نہیں دیں گے. 2-3 چانس ہیں جو ہمیں جمع ہوئے تھے. ایک مرتبہ 6 مہینے ہم نے سائیں جی احمد کو آزاد دیکھا, 2-3 مرتبہ 6 مہینے آزاد دیکھا, لیکن ایک دن اجازت دی. وہ صرف سکھر پہنچے اور سکھر میں لوگوں کا سمندر دیکھ کے بے نظیر نے جھوٹے کیس کر کے پھر اس کو بند کر دیا. تو ہمیں تو کبھی 10 سال میں کوئی دن ملتا ہے کوئی جلسے کا, لیکن ابھی اچھا ہوا کہ آپ کو بھی جلسہ کرنے نہیں دیتے, اور ہماری جو ہے نا ایک جیسی روحیں ملے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہاں پہ انقلاب لاتے ہیں اور اس ملک کی تقدیر کیسے تبدیل کرتے ہیں. اس ملک کے مسائل آج کل کے کیا بات کریں. آپ سب لوگ بتا کے گئے کہ اس ملک کو قید خانہ بنا دیا ہے. ہم نے پچھلے 10-15 سال میں سنا تھا, اور مشرف کے وقت میں اور اسے آگے, کہ گوانٹانامو بے ہے جس میں مختلف لوگوں کو پکڑ کے کچھ ہمارے ملکوں نے پہنچائے, کچھ انہوں نے پکڑے, اور ایک قید خانہ ہے جو دنیا میں کا ایک جبری قید خانہ ہے. لیکن مجھے تو جب سے آپ کے ساتھ چلا ہوں اور میں نے دوسرے صوبے بھی دیکھے ہیں, تو مجھے یہ پاکستان کوئی گوانٹانامو بے سے کم نہیں نظر آتا. ادھر لوگ قید ہوتے تھے, ٹارچر ہوتے تھے, لیکن ادھر شہید بھی ہوتے ہیں, اور کئی ہزاروں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. تو یہ کیا ہے گوانٹانامو بے سے کچھ آگے نہیں کہ چلے گئے. اور پھر آپ نے جو بتائی وہ 3 گھنٹے کی تقریر, اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ادھر بتائی اس کے صدر صاحب کے بیٹے کی چیئرمین, ڈمی چیئرمین, اس کو پتا بھی نہیں, ڈمی اس کو پتا بھی نہیں. ہماری پانی کی تحریک چل رہی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ ہے, کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے یہ کہا کہ بھائی پاکستان کی زمین جو قابل کاشت ہے وہ 7.5 کروڑ ہے,
کمانڈ ایریا میں 4.5 کروڑ ہے، پانی 4 کروڑ ایکڑ کا بھی نہیں ہے، تو نئی زمینیں نہ لگاؤ، بس ختم۔ یہ کہہ رہے تھے سب کوئی نہیں بن رہا، جھوٹ بن رہا ہے۔ جب ان کا جھوٹ ظاہر ہوا تو اپریل سے لے کر انہوں نے جلسے شروع کیے کہ یہ ملک دشمن ہے جو پانی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ جلسے کرتا رہا۔ تو اس کو پتا بھی نہیں کہ یہ جو بول رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے نا کریڈٹ، کون سا، جس کو بار بار بولتے ہیں ہیلتھ کا، SIUT، ادیب رضوی، بھٹی صاحب، گمس، یہ سارے انڈس ہمارے ادارے، ان کو پیسے ڈال کے فوٹو نکالنے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ بلڈنگ حکومت کی ہم نے ڈالی اور وہ، لیکن اگر 1300 بیسک ہیلتھ یونٹ ہے تو ایک ماڈل بیسک ہیلتھ یونٹ بتائیں، کوئی ڈسپنسری ہو تو ہمیں بتائیں، کوئی ڈسٹرکٹ اسپتال ہو تو ہمیں بتائیں جہاں پہ پوری دوائی ملتی ہو یا پورے ڈاکٹر بیٹھے ہوں۔ تو کوئی ان کا کریڈٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی کمپنی سرکار کر رہی ہے، جن کو زمینیں چاہیے، جن کو سمندر چاہیے، جن کو کئی ملکوں کو ایکسٹینشن دی ہے کہ آ کے سمندر پہ ٹریڈ کریں، آ کے ہمارے معدنی وسائل ادھر سے لے جائیں اور بادشاہی کریں، اپنے ملک کے وسائل بیچ کے ٹائم پاس کریں۔ اپنی سروسز، اپنی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے آج افغانستان سے تعلقات خراب، آج آپ کی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے انڈیا سے تعلقات خراب، ایران میں آپ کا کوئی بھرپور رول نہیں ہے، اس میں غلط آپ کے راستے پہ چل نکلے ہیں۔ اس لیے فارن پالیسی ٹھیک کریں، دور تبدیل ہو رہا ہے۔ 19ویں صدی تک ایمپائرز تھیں، 20ویں صدی میں پھر یہ کیپٹلسٹ بلاک اور سوشلسٹ بلاک، کمیونسٹ بلاک آئے، اور انہوں نے اپنی نظریات یا دوسرے ملٹری پرپس سے اپنی طاقت کی تباہ آزمائی کی، اور آج یہ انٹرنیشنلزم کے ادارے ختم ہو رہے ہیں اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز غیر فعال ہو گئی ہے، جو مظلوموں کی جینوسائیڈ ہوتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتی۔ نیٹو کی جو فورس تھی، جو ہمارے کیپٹلز بلاک کی تھی، اس کی ریکنفیگریشن ہو رہی ہے، ایک ممالک نکل رہے ہیں اور یورپین ریجنل بن رہا ہے۔ اس لیے دنیا نئے سرے سے جس طرح بن رہی ہے تو ہمیں خود ری الائن ہونا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ دیکھنا کہ واشنگٹن کیا کہتا ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا انگلینڈ کیا کہتا ہے یا کون سا ملک کیا کہتا ہے۔ ہمارے مذہبی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی پہلے پڑوس کا حق ہے، اور پڑوس میں ہمیں کبھی نہیں کیا کہا گیا، ہمیں یہ پڑوس 40 گھر اس طرف 40 اس طرف یہ آپ کا پڑوس ہے، اور پڑوس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ کہا ہے کہ پڑوس کا آپ پہ برابر کا حق ہے، اور ہمارے اپنے پڑوس میں تینوں ملکوں سے تعلقات خراب۔ چوتھا چائنا کا جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کی ایکسٹینشنزم، ہم ان کے کام آتے ہیں، محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو دین کا رستہ تو رکھتے نا، پہلے ان سے بھی برادری کرتے اور وہ بھی کرتے، نہیں، ہم ان کے مفادات کے لیے کام کریں۔ ان کے ایکسٹینشنزم سمندر تک، جو سمندر انگلینڈ پہنچا، جس سمندر پہ رشیا پہنچنا چاہتا تھا، اس پہ آپ نے ان کو رسد دی ہے، اور وہ آپ نے سمندر اور ہمالیہ پتہ نہیں کیا کیا محاورے تلاش کر لیے، لیکن وہ ترقی جو ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے بنیادی قومی وطنوں کی سے کے حق چھینے، کیونکہ پاکستان کی عمر ہی 79 سال ہے، جو ایک فیڈریشن کی صورت میں بنا ہے، اور فیڈریشن کی سیاست کو آپ اس دن سے لے کر آج تک ہمیں مانتے ہی نہیں۔ جن بنیادوں پہ بنا ہے تو پھر توڑ دو نا مینار پاکستان، جلا دو اس کو۔
ہمیں بتا دو کہ آٹوکریسی ہے. جب مارشل لا لگتا ہے نا تو بھی لا سسپینڈ ہوتا ہے, لیکن ایک نیا لا ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہ لا لیسنس کی طرف, یہ جو ملک میں جو لا لیسنس کر کے اور آپ نے آٹوکریسی کی ہے, جو شخص کی حکومت قائم کی ہو, جو باہر سے حکم لے اور اپنے گروہی کمرشل پروجیکٹس بنائیں, اور جس سے ہمارے کروڑوں لوگ متاثر ہوں, ان کی زمینیں متاثر ہوں, ان کا پانی متاثر ہو, ان کے معدنی وسائل جائیں, سائل اور وسائل ہم سے چھینے. ایسے قسم کی کوئی ترقی ہمیں نہیں چاہیے جو ہم سے چھین کے اور کمپنی سرکار کو دی جائیں. اور یہ جعلی نظام بنایا ہے, جعلی نظام پپٹ پولیٹیشنز کے تھرو, اور یہ پتلی تماشا چلتا رہا ہے. یہ جو امریکہ گئے ان کو معلوم ہوگا یا باہر گئے, میں گیا ہوں کافی ممالک میں, شو بوائز اور شو گرلز ہوتی ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے ناچتے ہیں. اور مجھے یہ آج کے حکمران سیاسی جماعتیں جو مرکز میں اور صوبوں میں ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اس کے اتحادی, مجھے اس سے زیادہ نہیں کہ ان کو دے دیا ہے کہ آپ پیسے کھاؤ, کماؤ اور باقی حکمرانی اشاروں پہ ناچتے رہو, اسمبلیوں پہ ناجائز طریقے سے الیکشنز کراؤ, ناجائز طریقے سے اگر اعداد شمار پورے نہ ہوں تو اور کو سزا دے دو, اوروں کو, اور بھی عمر ایوب کو سزا دے دو, اس کو سینٹ سے نکال دو, شبلی کو, ایسے لاتعداد 47 اور 45 فارم کے علاوہ. لیکن اگر نمبر پورے نہ ہوں تو وہ, اور یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کر دیا انہوں نے, پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ بن گئی ہے جس میں بحث نہیں ہوتی, ہاتھ اٹھاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن پارلیمنٹ کی حکمران سائی کسی کوئی اس کا وزن نہیں ہے. اگر وزن ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کا ہے, جس کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نظر آ رہی ہے, ورنہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. دنیا کے آگے خراب ہو چکی ہے. ان کی بیمانیاں آئی ایم ایف نے نکال دی ہیں, کرپشن کے سٹوریز. آئینی ترمیمیں جو کی ہیں, ہمارے ملک کس طرح چلتے, ڈیموکریٹک ملک. پہلے بات واضح ہو ہماری لائن, سندھ یونائیٹڈ پارٹی اس طرح سوچتی ہے پاکستان کثیر القومی ہے, وطن ہے, اور یہ جو تاریخی وطن ہے ان کی جاگرافی حدود کے لیے 73 کے آئین میں فارمولا ہے, کنسنٹ ٹو پروونسز کی 2/3 کر کے اور اس میں آلٹر کر سکتے ہیں. لیکن کریشن آف نیو پروونسز کا نیشنل اسمبلی کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن یہ غیر ذمہ دار لوگ ہمارے تاریخی وطنوں کو توڑنے کی بات کریں گے تو یہ ملک کی سلامتی خطرے میں جائے گی. اور بلوچستان اور کے پی اور سندھ اور پنجاب میں سیاست پہلے ہی انریسٹ ہے, سیاست میں پہلے ہی بے چینی ہے. ہم نیشنل اسمبلی میں پیرٹی چاہتے ہیں کیونکہ 2023 میں کیا کر دیا ہے آپ نے, ایس آئی ایف سی بنا دیا اس اسٹیمپ, ربر اسٹیمپ اسمبلی سے, اور سب ملک کے وسائل, وہ زمینیں ہو, پانی ہو, ٹورزم ہو, منرلز مائنز ہو, ساری چیزیں لے لی. اور کس نے کیا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ترمیمی, یہی لاسٹ اسمبلی. آپ نے پورے وسائل پہ قبضہ کر لیا. 24 میں پیکا آرڈیننس کر کے صحافیوں کا گلا گھونٹنے کا فارمولا بنا دیا. اپنی عدلیہ بنا کے اپنے سرکاری جج 5 سالوں کے لیے رکھ لیے. کیا آپ کو 5 سال چلانا ہے ملک, اس کے بعد کیا خداحافظ کرنا ہے؟ اگر نہیں ملک چلانا ہے تو لانگ ٹرم کے لیے آئین کے تابع نہیں کریں گے, اور یہ جعلی تنظیمیں جعلی امینڈمنٹس کریں گے 26ویں 27ویں, جو انسان کی بنیادی حقوق اور جو 3 ہمارے پلرز ہیں,
ہمارے ایگزیکٹو، ہماری لیجسلیچر اور جوڈیشری کا آپ نے بنیاد الہی 27ویں ترمیم میں آپ نے لیجسلیٹو کا مذاق بنا دیا ہے. یہ جعلی اسمبلی کر لی، مینڈیٹ چوری کیا، تو اس کی پھر اسمبلی کی وقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ ملک کو موزب طریقے سے چلانا پڑے گا اور یہی پارلیمنٹری سسٹم چلنا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں ایسی ترمیمیں ہوتی ہیں جو ہمارے تاریخی وطنوں کے خلاف ہوتی ہیں. اس لیے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی سوچ تو پیرٹی کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی ہے، لیکن ہمارے درمیان میں یہ عہد نامہ ہے جس کے بنیاد پہ چل رہے ہیں. باقی تو ہمارے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی متحد کرنے والی باتیں نہیں ہیں، نظام میں انصاف نہیں ہے، کرپشن کی بالا بول ہے، اور ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کمپنی سرکار نے، آپ لوٹو کھاؤ اور ملکیتیں ہمارے SIFC کے در پہ ہمیں دے دو، پھر چلتے. یعنی ملک چلاتے نہیں، لیکن آؤ مل کے کھاتے ہیں. اور یہ کھانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اب یہ بند ہونا چاہیے. ہمیں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ہمارے ایشوز ایسے ہیں کہ ہمارا مکمل کنٹرول چلا گیا ہے. اور اگر لوگوں کی اپنی سیاست پہ، اپنے ملک پہ اپنی نمائندگی نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریجنل پیس، میں نے آپ کو کہا کہ دنیا بدلی ہے، نئے ورلڈ آرڈر میں اقوام متحدہ کمزور ہے، ہمیں ریجنل پیس چاہیے. پھر ریجنل پیس کے بنیاد پہ جو ریجنز ہیں وہ اپنی مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ریجنل پیس ہو اور ان کی کوئی جو اقوام متحدہ بنے جس میں ہمارے وطنی یہ جو نیشنلزم ہے، ہماری سندھ کی جو سائنس جی ایم صاحب نے ہمیں نیشنلزم دی ہے، یہ کوئی نسلی نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی نہیں ہے، یہ کسی قبیلے کی نہیں ہے. 20ویں صدی کے وطنی نیشنلزم ہے جس میں مختلف علاقوں کے مختلف لوگ رہتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، ہمارے مارواڑی بولتے ہیں، بروکی بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں. لیکن ہمارے یہ تاریخی وطن جس میں اپنی روزگار کے اور اپنے وطن میں کسی بھی سبب گھر کوئی خوشی سے نہیں چھوڑتا، آئے ہیں اور اس وطن کے تحفظ کی بات کریں گے. ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں، لیکن ادھر مراعات یافتہ طبقہ ہو کر آئیں، فوجیوں کو زمینیں دیں، دوسرے علاقوں کے لوگوں کو ادھر کے لوگوں سے چھین کے، اور دوسری کمپنیوں کو آپ نئی اسٹیٹ انٹرپرائزز دیں، تو یہ کیسے ملک چلے گا؟ آپ نے کراچی سے آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، آپ پوچھو تو صحیح کس قانون کے تحت کون سی زمین کس کمپنی کو دی ہے، تو آپ نے بانٹنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ناانصافی نہیں چلے گی. ہم وطنی نیشنلزم کے بنیاد پہ اپنے وطن پہ حق حاکمیت چاہتے ہیں. پاکستان بننے کے وقت سندھ کا ذریعہ تعلیم، ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری سندھی میں چلتا تھا. اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہماری زبان کو ان اداروں سے نکالنا ہم یہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مہذب دنیا کے ساتھ مہذب طریقے سے چلیں، لیکن ہم جو تقریریں سنتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ، بھائی نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس ملک میں جانا چاہتے ہو؟ جن بھی ممالک میں خوشی سے جانا چاہتے ہیں سب سافٹ اسٹیٹس ہیں، سب مہذب ہیں، انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی. آپ ادھر گئے ہیں تو قانون کے تحت اگر آپ اسائلم بھی اپلائی کرتے ہو تو ایک مہذب انداز سے وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں. وہ سافٹ اسٹیٹس ترقی کرتے ہیں. آج کی ترقی یافتہ دنیا کی اکثریت سافٹ اسٹیٹس ہے.
لیکن آپ کہتے ہو کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کریں گے، یعنی ڈنڈے سے، قبضے سے اپنی گروہ کی کمرشل اسکیمیں بنا کے اور ملک چلائیں گے۔ ادھر تاریخ پڑھی ہے یہ، کیونکہ دوست کافی بول کے گئے، میں ہمارے ہاں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی یا ڈائریکٹ ملٹری رول ہے یا اکثریت اسٹیبلشمنٹ کی اپنی سیولین رول آتا ہے، وہ آپ ہی بولتے ہیں، اور یہ پارٹیاں بنی ہیں۔ اور آج کی یہ جو مافیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آپ کو تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہماری اخبار میں بھی نہیں آئے گا، ہماری چیخ اخبار میں بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ سیاست کیا کی ہے، یعنی کس طرح چلا رہے ہیں۔ ملک میں پروٹیسٹ کرنے کا حق 26 نومبر کو لے لیا، اسلام آباد میں گولیاں مار دی۔ آپ نے اکتوبر میں مرید کے میں گولیاں کر دی اور کرش کر دیا۔ سندھ کی آواز نہیں ہوگی، لیکن موروں میں ان پیپلوں نے شہید کیے، اور ہمارے کئی 100 پہ کیسز ہیں اور ہمارے 52 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ ہم اپیل ڈالتے ہیں تو جج کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جھوٹے مقدمات کی ایک سیریز ہے۔ اس ضلع میں بھی علامہ صاحب 3 کیسز مجھ پہ ہیں، اور چلتے رہیں گے، لیکن ہم تو اس کیسز کو نہیں دیکھتے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سائنس جی ایم سے 1992 میں سالگرہ ہوئی، نشتر پارک میں کچھ مہینوں کے لیے آزاد ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے غداری کا کیس کر دیا۔ تو وکیل نے سائن کو کہا کہ بھائی سر کیا پروگرام ہے، تو سائن نے بتایا کہ آپ بتاؤ، کہا کہ اس کی سزا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ سر غداری کی سزا موت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں نے کوشش کی، لیکن مختلف آرڈیننس کے تھرو 48 میں، کیونکہ آپ سے 48 میں، پھر 54 کے بعد، پھر کون ایوب 8 اکتوبر کو آیا، 10 کو جی ایم سے گرفتار ہوئے، خان شہید بھی ہوئے۔ یہ بات ہم ہسٹری جانتے ہیں، ان کے لکھی ہوئی یہ چیزیں، خان شہید بھی ہوئے، غفار خان بھی ہوئے۔ تو اس ٹائپ کا سسٹم بنایا ہے کہ سیاست کرنے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ کسی نہ کسی ڈپٹی کمشنر ہوم ڈپارٹمنٹ کے 6 مہینے کا ریویو آرڈر آتا رہتا تھا، اور سالوں تک 50 سال سے میری کسی نے آواز نہیں سنی۔ اگر یہ پلیڈ گلٹی ہے، اگر یہ اس کی سزا موت ہے، تو کب پیشی ہوگی؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو۔ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پلیڈ گلٹی کروں گا۔ دیکھتے ہیں ریاست کیسے مجھ میں ہاتھ ڈالتی ہے، اور یہ اگر شہادت نصیب ہے تو ہم آگے چلیں گے۔ تو ہماری بات حقیقی سنتا نہیں، مجھ پہ کیسز بناتے ہیں تو بینک رابری کے اور ٹیررزم کے ہم پہ بناتے ہیں۔ ہم میری آواز تو سنو، اور جس ملک میں عدالت نہیں ہوگی تو ہماری کیسے اس سے محبت ہوگی؟ اگر گھر میں بھی عدالت نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا۔ آپ اس ملک میں ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے قبضہ کیا ہے تو بتائیں، ہم چھڑائیں گے۔ اگر یہ کسی آئینی پروسیجر سے اور کسی ہمارے ووٹ کے تھرو آیا ہے، پاکستان جوائن کیا ہے سندھ نے، تو اپنی خود مختاری بیچنے کے لیے نہیں، خود مختاری حاصل کرنے کے لیے، خود کو عدم تحفظ کرنے کے لیے نہیں، خود مزید محفوظ ہونے کے لیے بنائیے۔ لیکن ہم ادھر، میں نے جس طرح پہلے کہا، ہم غیر محفوظ سمجھتے ہیں، عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور آج کے پاکستان کو ہم گوانٹانامو بے کی طور پہ ایک قید خانہ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں، جس میں چور جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو حکومت کرنا چاہیے وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہماری عوامی جدوجہد کے ذریعے یہ تبادلہ کریں، وہ اندر چلیں اور ہم باہر نکلیں۔ محمود خان آگے بڑھو۔
ہمارے دوست کہتے ہیں 73 کے آئین نے وہ کہہ دیا, آپ آ کے جواب دیجیے گا. میں نے کہا کہ ہاں معلوم ہے مجھے. اس نے خود کو رانٹو نے کہہ دیا. کیا ہوا؟ یقیناً 1991 کا پانی کا اکارڈ ہے, اس پہ ہم لاسٹ ایئر یہ پورا کیس لڑے ہیں کہ 1991 کا اکارڈ سے آگے نہ جاؤ, کسی نہ کسی آئینی طور پہ جاتے ہیں. اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی SIFC کے تھرو ماورائے آئین نہ جاؤ. SUP کا کیا پروگرام ہے, PMAP کا کیا پروگرام ہے, BNP کا کیا پروگرام ہے, وہ اگر ہمارے لوگوں نے ہمیں اتنی حمایت دی تو انشاءاللہ آئین کی شکل وہ ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. تب تک جو بھی آئین ہے ہم اس کی حفاظت کر کے خود کو محفوظ کریں گے, اور اس کے ماورائے آئین جو ادارے اپنے اختیارات کراس کرتے ہیں اور تجاوز کرتے ہیں اور تجاوز سے حکمرانی کر رہے ہیں, تو ان کو ہم راہ راست پہ عوامی جدوجہد کے ذریعے ایسی شکست دیں جو 79 سال میں انہوں نے ہم سے زیادتیاں کی ہیں, وہ سیدھے ہو کر اور ملک کے مہذب ملکوں کی طرح آگے چلیں. اس لیے آپ کے سے کافی ٹائم لے لیا میں نے, لیکن میں معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ دوستوں کو بتا دوں کہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے ورکر ابھی بھی بتا دیا تھا, روشن نے کل کتنے گرفتار ہوئے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں, یہ چیزیں اس نے بتا دی. لیکن 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا, 8 فروری کی جو جعلی الیکشنز کی گئیں, جس کی وجہ سے یہ سالے کالے قانون ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں, اور موجودہ نظام میں ڈیموکریسی کے بجائے آٹوکریسی آ گئی ہے. اس کو نکالنے کے لیے ہم سندھ یونائیٹڈ پارٹی ہر قدم TTAP کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ جو بھی عوامی جدوجہد ہوگی اس میں بھرپور حصہ لے گی. بابا پنجو رہبر قید کھاں کون ڈجو, یہ 144 تو تائیں اگے بدھائے چکو ہیں, 144 کے تو پانے کھنگ ہوئی کون, پر انہیں کہاں ودی کا بھی کچھ اچھی ونے, انہیں کے تیاری وٹھو. پنجن ضلعن میں پہنے اتحادی جماعتوں سان کہلائیو, جیکر اتحادی جماعتوں نہ آئین یا پوئتے ہٹن تنہیں بھی تاں پوئتے نہ ہٹو, ایک دکاندار وٹ ونو, ایک گاڑی وارے وٹ ونو, پبلک ٹرانسپورٹ وارے وٹ ونو, خانگی مانن وٹ ونو, کار ٹیکسی کارن دے ونو, ہکڑو نہیں بچائن لا اچو تو ملک جے نظام کے تبدیل کریوں, انہیں کے ٹھیک کریوں, آئیں او کیا تیندو ہکڑی جی یکجہتی کھپے. خاموش یعنی فیتا روک آئیں شٹر بند, یہ جبر جے ذریعے نہ ڈاڑھ جے ذریعے نہ, ایک مانو دے ونی ان کے قائل کرو. جیکر تاں پنجو گھنا ڈینہں بچان, 20 ڈینہں بچان, 20 ڈینہں محنت کرو, وقف کرو, 20 ڈینہں سڑے سندھ جو مانن سان پنجو ملک جو کیس کھنی ونو, سندھ جو کیس کھنی ونو. تو بابا ملک جے سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی سودو کرے حکمرانی ورتی آ, اچو تو ان کے بچائیوں. پاکستان جے ادارن جی تباہی کئی آ, سبنی گجی اچو تو گجی ان کے بچائیوں. یا گجی آئیں تاں ایک مانو دے سندھ جو کیس کھنی ونو, آئیں پاکستان جو کیس کھنی ونو, آئیں ملک تے حق عوام جے طاقت جے ذریعے حقیقی جمہوری نظام جے لاگا آن لا جکو حقیقی مانن جی نمائندگی کرے. آئیں موجودہ جے کے آئین جے کے تبدیلیوں آئیوں ہیں, جے کے ان کارے دور میں 2022 کھاں وٹی جے کے ہیڈن 4 سالن تائیں آئین, اے سب اساں ان کے ختم کرن لا اساں یکجہتی کرو. 8 تے اساں کے ہڑتال کرو, ان ہڑتال میں اساں جو ورکر بھرپور حصو وٹھے. ان کھاں پو سڑींदासूं اساں جو مجلس جو مور ان کے سڑींदासूं, پر وہ تاں پاण سمجھو. हिकिड़ी शइ ज़हन में रखी छॾियो दोस्तो, मूं तव्हांखे इलाही ॻाल्हियूं कयूं हूंदियूं,